بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہی سے دو دھڑے آج مل بیٹھے ہیں۔ جہانگیر ترین خان کا گروپ اور علیم خان کا گروپ آپس میں بیٹھے ہیں آج ماڈل ٹاؤن لاہور میں، اور ان دونوں گروپس نے اس بات کے عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پنجاب کی طرز حکمرانی انہیں قبول نہیں ہے۔ گویا عثمان بزدار کی وزارت اعلیٰ پر پی ٹی آئی کے اندر سے دو گروپس جو مل بیٹھے ہیں انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے، اور ساتھ اسلام آباد میں اپوزیشن کے بڑوں کی بیٹھک اس وقت جاری ہے زرداری ہاؤس میں، جہاں شہباز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری سر جوڑ کر بیٹھے ہیں حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے، اور بلاول کا قافلہ بھی رواں دواں ہے اسلام آباد کی جانب۔ اور چوتھی خبر یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان بھی متحرک ہیں۔ انہوں نے گورنر سندھ عمران اسماعیل کو ٹاسک دیا ہے کہ ناراض لوگوں سے ملا جائے۔ وہ ہنگامی دورے پر لاہور پہنچے ہیں، علیم خان سے بھی وہ ملاقات کریں گے۔ کل وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہونا ہے جو مسلسل تیسری بار ملتوی کیا گیا ہے، جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم سیاسی فرنٹ پر زیادہ متحرک ہیں۔ حکومت کا رد عمل دیکھا جائے تو شہباز گل صاحب بتاتے ہیں کہ یہ تحریک عدم اعتماد عالمی سازش کا حصہ ہے، یہ پلانٹڈ تحریک ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں، اور فیصل جاوید صاحب ٹویٹ کی صورت میں بتاتے ہیں کہ 72 گھنٹوں میں ڈراپ سین ہو جائے گا۔ یہ ہے سر آج کا خلاصہ جس پہ آپ سے تفصیل سے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو کیا عمران خان صاحب کے خلاف پی ٹی آئی میں پھر علم بغاوت بلند ہو چکا؟ اگر ہم ترین گروپ کی اور علیم خان گروپ کی اکٹھ کو دیکھیں اور ان کا پھر مشترکہ جو لاہ عمل سامنے ہے اس کو دیکھیں تو کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی کاروان سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کوئی بدگمان حرم سے، کہ میرے کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی۔ آہا کیا عمدہ بارمحل۔ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں اپنی پارٹی کے لوگوں کو مطمئن نہیں رکھ سکے۔ برملا کا ہے علیم خان صاحب نے آج جو لوگ ان کے ساتھ رہے، یہ جو جلسہ تھا لاہور کا 2011 والا، 2011 کا، جی 11 اکتوبر، جی اس جلسے کے ہم بھی وہی موجود تھے۔ جو فائنانسر کون تھے؟ کہا جاتا ہے جہانگیر ترین صاحب، علیم خان بڑی صاحب، رقم اس میں علیم خان نے دی، عطیہ کیا تھا پارٹی فنڈ میں۔ پارٹی فنڈ، اور جلسے کے انتظامات اس نے کیے تھے علیم خان نے۔ اور جب علیم خان جو ہیں وہ پارٹی میں شامل ہو رہے تھے تو حفیظ اللہ نیازی صاحب جو تھے وہ اس پہ معترض تھے، ان کو پسند نہیں تھا۔ تب نیازی صاحب کا سکہ چلتا تھا پارٹی میں۔ وہ میرے پھر علیم خان صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ بھئی یہ جو اعتراض کر رہے ہیں ان کو یہ تو پوچھے کہ جلسہ کس کے پیسے سے ہوا تھا۔ یہ بات تو پھر میری موجودگی میں انہوں نے یہ سوال کیا علیم خان صاحب، علیم خان صاحب نے، نیازی صاحب سے، نیازی صاحب سے۔ انہوں نے کہا اگر میں آپ کو اتنا برا لگتا ہوں تو پھر میرا پیسہ بھی برا لگنا چاہیے تھا، میرے پیسے سے پھر جلسہ کیوں ہوتا ہے؟ اور اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو اور مجھے بھی اس وقت اندازہ ہوا براہ راست کہ علیم خان صاحب کی کنٹریبیوشن کتنی ہے۔ بالکل۔ اور پارٹی میں پھر انہوں نے یعنی جہانگیر ترین صاحب بھی، علیم خان صاحب بھی، اور دوسرے بھی جو باوسیلہ لوگ تھے، انہوں نے دل کھول کر ساتھ دیا ہے۔ تو اب خان صاحب جو ہیں انہوں نے جو پارلیمانی ہماری پولیٹکس ہے اس کو معاملات کو محسوس نہیں کیا۔ انہوں نے سمجھا جس کو میں چاہوں وزیر اعلیٰ بنا دوں اور کام چل جائے گا، جس کو چاہوں میں وزیر بنا دوں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ وزیر اعلیٰ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کو اپنی پارٹی کا اعتماد حاصل کرنا ہوتا ہے۔ وہ نیچرل لیڈر ہوتے ہیں اپنے صوبے کے، اور ود ان دا پارٹی بھی اور ود ان دی پروونس بھی۔ پارلیمانی پالیٹکس میں تو ایسا ہوتا ہے کہ اکثر صوبوں میں بھی، انڈیا میں بھی، جو پارلیمانی پارٹیز ہیں وہ اپنے لیڈر چنتی ہیں۔ جی ایسا نہیں ہے، اور اگر لیڈرشپ کو نومینیٹ کرنے کا اختیار دیا جائے تو وہ پھر ان کے ایک کنسنسس کریٹ کرتا ہے لوگ، اور ایسے شخص کو نومینیٹ کرتا ہے جس کے گرد سارے لوگ اکٹھے ہو سکیں۔ ایسا نہیں کرتا کہ جو شخص جو ہے آخری لمحے پارٹی میں شامل ہوا ہو اس کے سر پہ تاج رکھ دے۔ تو بہرحال یہ ایک ناکامی ہے، اور خان صاحب تو خیر پولیٹکس میں یعنی ان کا جو تجربہ جو تھا، ٹھیک ہے اپوزیشن کی پولیٹکس کا تجربہ تو ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ جو اقتدار کی سیاست ہے
اور جو مینجمنٹ ہے چیزوں کی وہ اس کی دسترس سے اب باہر اس رہی. میں 4 اہم نقطے ہیں سر. لیکن آپ کو بتاؤں, ذوالفقار علی بھٹو جیسا شخص جو ہے انتہائی زیرک سیاستدان, وہ بھی اپنی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ مینیج نہیں کر سکے, ان کو مینیج نہیں کر سکے. غلام مصطفیٰ کھر جو ان کو جانشین کہا جاتا تھا, ان کا سونا منڈا کہا جاتا تھا, ان کے آخری دور میں بھی تو یہی کہا جاتا تھا. انہوں نے بغاوت کر دی. جی انہوں نے بغاوت کر دی. دیکھیے پارٹی کے اندر حنیف رامے جو وزیر اعلیٰ بنے, صحیح, اس کے بعد انہوں نے بغاوت کر دی. اور کھار اور رامے جو ایک مخالف سمجھے جاتے تھے ایک دوسرے کے, جی وہ پھر پیپلز پارٹی کے اندر, وہ پھر دیکھیں وہ کیسے دونوں کٹھے ہو کے مسلم لیگ میں شامل ہو گئے. آپ کو لگتا ہے کہ اس دور کی اور آج کے دور کی مماثلت ہے کہ کیا بھٹو صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ رپیٹ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے بھٹو صاحب تو ایک سرتپا جگتن, ایک پولیٹیکل کیا اینیمل تھے یا پولیٹیکل برڈ تھے, سیاسی پرندے تھے نا, سیاست کی سوجھ بوجھ رکھتے تھے, بڑے زیرک شخص تھے, لیکن وہ مار کھا گئے. تو خان صاحب جو ہے اس طرح سیاسی دو پیچ سے آگاہ نہیں ہے. وہ ایک اپنے سیلف انٹرسٹ کو تو دیکھ سکتے ہیں شاید, لیکن انہوں نے یا پاپولر نیریٹو کو اپنی تو کر سکتے ہیں, بلڈ کر سے اس پر جو ان کی گرفت ڈھیلی پڑی ہے, اور پارٹی پہ گرفت کو ڈھیلی پڑی ہے کیونکہ کانسٹیٹوئنسی پہ لوگوں پہ گرفت ڈھیلی پڑی ہے. لوگوں میں آپ کو یاد ہے 3.5 برسوں میں بار بار ہمیں اطلاع یہ ملی کہ پنجاب میں ایم پی ایز ایم این ایز ناراض ہیں کہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے انہیں توجہ نہیں دی جا رہی, ترقیاتی فنڈز نہیں مل رہے. پرائم منسٹر کی انٹروین کرنے کے بعد پھر سی ایم ان سے ملا کرتے تھے, ان کو رام کیا کرتے تھے, اور پھر معاملہ آگے چل پڑتا تھا. لیکن یہ کب تک ہوتا؟ اب جزیات ہے نا, بنیادی بات یہ ہے کہ آپ اپنی پارٹی کے لوگ جو میٹر کرتے ہیں ان کو ساتھ لے کے نہیں چل سکے. سر 3-4 نقطے ہیں, پھر آگے چلتے ہیں. جب چل نہیں سکے تو ظاہر ہے پھر وہ اپورچون مومنٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں. دیکھیں آج انہوں نے برملا یہ کہا ہے, ان کا بیان بھی آ گیا کہ ہم اس طرز حکمرانی پر تشویش ہے, اسی لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں. ان کو نظر آ رہا ہے اور آگے الیکشن نظر آ رہا ہے. اور پھر خبر یہ ہے کہ آئندہ 2-4 دنوں کے اندر اندر جہانگیر ترین صاحب بھی واپس آ رہے ہیں, جو لندن سے ڈسچارج ہوئے اپنے گھر چلے گئے. ایک خبر یہ ہے کہ لندن میں ان کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی. ایک خبر اور سنیے, یہ جو میجک تھا نا خان صاحب کا, وہ ووٹرز ان کا ایک کانسٹیٹوئنسی بھی تو تھی نا, کراؤڈ پولر تھے, وہ وہاں کراؤڈ پولر تھے. آپ کچھ بھی کہیں, ووٹوں کا ایک تھبا ان کے پاس تھا. اب وہ نظر آ رہا ہے, وہ بکھر رہا ہے, اور خان صاحب اپنی پارٹی کو نہیں سنبھال پائے. یہ ایک بڑی شدید مشکل پیدا ہو گئی ہے. سر علیم خان صاحب جب وہ نیب یاترا کر کے آئے, اس کے بعد سے لے کے اب تک مصدقہ اطلاعات ہیں کہ وہ اپوزیشن پارٹی سے رابطے میں رہے, نون لیگ کے ساتھ, اور کوئی 2-3 دن پہلے ان کی حمزہ شہباز سے بھی ملاقات ہونے کی اطلاع ہے. تصدیق البتہ نہیں کرتے. اب یہ تو ہم اتنی ہو گئی ملاقات, تب بھی نہیں ہو گئی تب بھی. اور آخری خبر یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو ہم ملاقاتیں تازہ ترین ہوئی ہیں, عمران خان صاحب جو حکمت عملی ترتیب دے رہے ہیں اس کے رد عمل میں, اپوزیشن کی تحریک کے رد عمل میں, اس میں بالآخر یہ خبر دینے والے نے اطلاع دی کہ بالآخر خان صاحب اس بات پر عمل کرنے کو تیار ہو گئے ہیں, اس مشورے پر کان دھرنے کو تیار ہو گئے ہیں جو مشورہ انہیں اہم حلقوں کی جانب سے یا ان کے ہمدرد لوگوں کی جانب سے, مخلص لوگوں کی جانب سے 3.5 برس میں 3-4 بار دیا گیا کہ پنجاب میں اگر آپ فلاں کام کر لیں تو اس سے گورننس بہتر ہو سکتی ہے, اس سے چیزیں رام ہو سکتی ہیں. سیاست میں ٹائمنگ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آپ اپنی فری ول سے ایک کام کر رہے ہوتے ہیں, دوسرا پھر آپ مجبوری میں ایک کام کرتے ہیں. جب یہ تاثر جاتا ہے نا کہ آپ مجبوری میں اقدام کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو آپ کی مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اس کا پولیٹیکل سٹیچر لوگ سمجھتے ہیں کہ اب یہ کمزور ہو چکے ہیں, صحیح, اب گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو. صحیح. دیکھیے ایوب خان جو تھے, ان سے مطالبہ ہوتا رہا صحیح استعفے کا, جی, حکومت کے خاتمے کا. بالآخر ان کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ یہ اعلان کر دیں کہ آپ آئندہ انتخابات میں امیدوار نہیں ہوں گے, تو اس کے بعد تحریک ٹھنڈی پڑ جائے گی. اور یہ جو ان کو مشورہ دینے میں ہمارے اپوزیشن لیڈر جو تھے اس وقت, وہ ان کے بعض وہ بھی شامل تھے. صحیح. ایوب خان جو تھے انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں اگلا صدارتی الیکشن نہیں لڑوں گا. جو ہی انہوں نے یہ اعلان کیا بھگدڑ مچ گئی, اور ان کی پوزیشن مزید کمزور ہو گئی. اب ان کی اپنی پارٹی, جی, اس نے ان کا لو مارے گئے, ہم تو ہمارا تو لیڈر ہی کوئی نہیں ہوگا.
انہوں نے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا اور ساری گرفت جو تھی نا اپنی پارٹی پر اپنی اسمبلی پہ ختم ہو گئی. ذوالفقار علی بھٹو مرحوم جب پی این اے کی موومنٹ ان کے خلاف چلی, نعرے نظام مصطفیٰ کے لگے, اسلام نافذ کرو, تو ان کو مشورہ دیا گیا کہ حضور اگر آپ شراب بند کر دیں, جوا بند کر دیں, ریس بند کر دیں, جمعے کی چھٹی کر دیں, تو اس سے فرق پڑے گا. یہ تحریک دب جائے گی, فطری طور پر دب جائے گی, فطری طور پر عوامی رد عمل شانت ہو جائے گا. جو انہوں نے اعلان کر دیا, جو اعلان کیا وہ لینے کے دینے پڑ گئے. ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسی جو تھی وہ ہکا بکا رہ گئی, یہ کیا کر رہے ہیں. لیکن جب انہوں نے اعلان کیا ان کو وہ تو کمزور ہو گئے, ایک دھکا اور دو گرتی ہوئی دیواروں کو, تو مخالف جو تھے شیر ہو گئے. تو یہ اس وقت خان صاحب نے جہاں پھنس گئے ہیں نا, اگر کچھ کریں تب مشکل ہے, نہ کریں تب مشکل ہے. آج اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس 2 وزراء گئے, محمود الرشید صاحب اور وزیر قانون. کافی ان کی طویل نشست ان کے ساتھ ہوئی, اور پرویز الہی صاحب کی جانب سے جو بیان جاری وہ بڑا اہم ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے پہلے ہی فیصلہ کر لے, کیونکہ حالات تیزی سے حکومت کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں اور سیاست میں پہل کرنے والے کو ہمیشہ برتری حاصل ہوتی ہے. اگر اس بیان کو علیم خان صاحب کی پریس کانفرنس سے جوڑ کر پڑھا جائے اور پھر اسلام آباد سے جو خبر مجھے آئی جو میں نے پیش کی ہے, تو تینوں کا خلاصہ ایک ہی ہے, اب میں پنجاب میں تبدیلی. اپنے بھتیجے جو ہیں مونس الہی, ان کے بیان کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا. بسم اللہ. جب وہ وزیر اعظم عمران خان کو اپنی وفا کا یقین دلا رہے تھے نا, تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو نبھانے والے لوگ ہیں, ہماری فکر نہ کریں, آپ اپنی پارٹی کو سنبھالیں. اس میں خبر تھی, یہی خبر تھی, ٹھیک ہے نا, یہی خبر تھی. اپنی پارٹی کو سنبھالیں, ان کو کہیں کہ گھبرائیں نہ. گویا پارٹی جو ہے اگر وہ ہاتھ سے نکل گئی تو پھر چودھری مونس الہی کیا کریں گے اور چودھری پرویز الہی کیا کریں گے, اور ان کی وفا کی کیا حیثیت, ان کی وفا کی کیا اہمیت ہوگی. وہ وفا تو ان کو خود الٹی پڑ جائے گی. تو آپ خان صاحب کی مشکل یہ ہے, انہوں نے اپنی مرضی سے بغیر دباؤ کے عمومی حالات میں وہ فیصلے نہیں کیے جو ان کو کرنے چاہیے تھے. اور یہ جو دیکھیں اب وہ کہاں گئے مشیر احتساب, وہ شہزاد اکبر صاحب, کہاں گئے وہ سارے لوگ جو وزیر اعظم کے مشیر بن گئے, کوئی معاون خصوصی بن گئے, اور اس کے بعد انہوں نے پارٹی جو ہے اس کے لیڈرز جو ہیں ان کی جامع تلاشی شروع کر دی. ابھی چند روز پہلے ہی چوہے صاحب نے جو پیکا کا متنازع قانون تھا اس پہ بھی سٹیٹمنٹ جاری کی تھی, اور یہ کہا تھا حکومت کو کہ مشیروں کے مشوروں پر عمل نہ کریں. دیکھیے اب مشیر جو ہے وہ سٹیک ہولڈرز نہیں تھے, وہ آپ کی طاقت نہیں تھے, وہ الیکٹڈ تھوڑی, جو ان الیکٹڈ لوگ ہیں انہوں نے حلقے میں تو نہیں جانا. وہ مراسی تو ہو سکتے ہیں, قصیدہ گو بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کو طاقت نہیں دے سکتے, وہ طاقت آپ سے لیتے ہیں. آپ کی سیاست کے جو آپ کے الیکشن لڑتے ہیں, جو پارٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, وہ آپ کی طاقت ہوتے ہیں. صحیح. اچھا سر, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے ہفتے ایک خبر دی تھی سردار آصف نقوی صاحب کے حوالے سے, وہ خبر بھی درست ثابت ہوئی, ہم نے یہ عرض کی تھی ناظرین کے سامنے کہ وہ بھی جلد, ان کا بھی نام آ رہا ہے. ہاں جی, وہ بات درست ثابت ہوئی کیونکہ آج وہ بھی اس گروپ کے ساتھ تھے, پہلی بار تشریف لائے اس ملاقات میں. ان کے والد صاحب کی وجہ سے, ان کے والد صاحب عارف نقوی کے بیٹے ہیں جی, میرا خیال. ہاں جی, اور پھر 4 صوبائی وزراء اختر ملک, سمسام بخاری, ہاشم ڈوگر اور میاں خالد اور آصف نقوی صاحب, یہ سارے وہاں موجود تھے. اور علیم خان صاحب نے تو یہ دعویٰ کیا کہ وہ 4 روز میں کچھ 40 سے زائد ایم پی ایس سے مل چکے ہیں اور وہ ہم خیال ہیں ان کے. تو یہ 40-50 ایم پی ایس بنتے ہیں, 15-20 ایم این ایز بنتے ہیں, بڑے گروپ کی صورت میں صاحب عارف اللہ کو پیارے ہو چکے. وہ چاچا نقوی کہتے تھے ان کو, وہ بھی وزیر اعلیٰ بن گئے تھے. بھٹو صاحب کے بعد ان کے کاف لیگ کا کوٹا تھا, اس میں ظاہر ہے پھر باہر ایک اپنا ایک ماحول تھا. اب میرا پہنچ گئے, اب اس ساری صورتحال کو ڈسکس کرنا, ملزم کو چھڑانے کے لیے بڑے ان کی اپنی ایک ادائیں تھیں. چلیں وہ کسی اور روز ان اداؤں پہ غور کر لیں گے. ابھی یہ فرمائیں شامی صاحب کہ یہ جو آپشن ہے کہ پنجاب میں تبدیلی, جٹ ہے نا, نقوی بھی تو جٹ ہے نا. صحیح, تو جٹ جو ہیں, اچھا, وہ تو پھر جٹ ہیں یا بٹ ہیں. پاکستان پنجاب میں تو پھر
ان کی اپنی حیثیت ہمیشہ رہی ہے. ہاں جی. میرا آپ سے عرض یہ ہے سوال کی صورت میں کہ یہ اگر اس بات پہ خان صاحب جو خبر بھی آئی کہ متفق ہو گئے ہیں, اگر ایسا کرتے ہیں تو آپ نے یہ فرمایا کہ وہ لیٹ ہو گئے ہیں اس معاملے میں, نہیں اب دیکھیں اس کی کمزوری ظاہر ہوگی نا. اب جو چیز آپ دباؤ میں کرتے ہیں, ہاں, کمزور ہو کے کرتے ہیں, وہ پھر جب آپ طاقت کے لمحے میں ہوتے ہیں, اپنی مرضی سے کرتے ہیں, دونوں میں فرق ہوتا ہے. اچھا, پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ پھر کیا ایسی آپشنز ہیں جو خان صاحب آپٹ کریں تو اس سیاسی دباؤ سے وہ نکل سکتے ہیں؟ اس پر ہم نے غور نہیں کیا پورے میڈیا نے. دیکھیے ماں سوائے کچھ جذباتی نعروں کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پھر ضروری نہیں ہوتا کہ آپ سیاسی دباؤ سے نکل ہی سکیں. ہم بڑے ایوب خان کو دیکھ لیا, ہم نے پرویز مشرف کو دیکھ لیا, اس سے پہلے بھٹو صاحب کو دیکھ لیا. دیکھیں نا, آپ وہ لوگ جو تھے وہ جرنیل تھے یا سیاست دان تھے, جب وہ بر وقت فیصلے نہیں کر سکے تو پھر ان کو خمیازہ بھگتنا پڑا. اب بھٹو صاحب جو تھے ان کا تکیہ جو تھا بھی فوج پہ تھا, اور چاروں جو آرمی چیف تھے, یعنی 3 سربراہ افواج کے اور ایک جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین, جب قومی اتحاد کے ساتھ ان کے مذاکرات چل رہے تھے, چاروں نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا تھا بھٹو صاحب کی حمایت میں, جو کہ ہر دور میں کیا جاتا ہے. اب دیکھیں نا اس کا نتیجہ کیا نکلا. بھٹو صاحب نے کہا یہ تو بات ہی کوئی نہیں. انہوں نے پھر شہروں میں مارشل لا لگا دیا, فوج کو بلا لیا لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنے کے لیے, فوجی عدالتیں بنا دی, اور جب فوج کا سامنا ہوا بفرے ہوئے ہجوم سے اور لڑکے کھڑے ہو گئے گولی چلاؤ, لاہور شہر میں, صحیح, وہ بھی تاریخ کا ایک انتہائی عجیب معاملہ ہے, یک لڑکے وی کا نشان بنا کے کندھوں پہ چڑھتے گولی چلاؤ, ایک گولی چلی, دوسری چلی, تیسری, بس اسی سے پھر نہیں چل سکتی. بریگیڈیئرز 3 بریگیڈیئرز نے انکار کر دیا فائر کرنے سے, ہم یہ کام نہیں کر سکتے. جنرل ضیاء الحق جو ان کے طوطے اڑ گئے کہ اب کیا کیا جائے. فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا. فوج اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ پولیس کا کام کرے, فوج پورے ملک کی ہوتی ہے. فوج آپ کو طاقت فراہم کرتی ہے, لیکن اگر آپ سمجھیں کہ آپ اس کو کمٹ کریں گے, اپنے مخالفوں کے خلاف استعمال کریں گے, یہ آپ کی بھول ہے. صحیح. اب 2 ایشوز اور رہ گئے ہیں, بریک کا وقت بھی شامی صاحب یہاں پہنچا ہے. ایک تو یہ پرائم منسٹر نے جو کل میلسی میں تقریر کی تھی, اپوزیشن کو تو خوب دتاڑا, لیکن بین الاقوامی محاذ پر فرنٹ پر بہت کھل کے وہ کھیلے ہیں, بہت پاپولر نیریٹو انہوں نے آپٹ کیا. اس سے پاکستان کو خارجہ امور پر یا خارجہ محاذ پہ کیا نقصان ہو سکتا ہے اس پہ غور کرنا ہے. پھر اپوزیشن کی جو بیٹھک ہو رہی ہے, مولانا صاحب 48 گھنٹے کی بات کی تھی, آج پھر ایک بار 48 گھنٹے وہ کہہ گئے, تو حضرت مولانا کے 48 گھنٹے اتنے طویل کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ تحریک عدم اعتماد آ بھی سکے گی یا نہیں, یا اس سے پہلے خان صاحب یہ تبدیلی کر کے کچھ ڈیمیج بچا لیں گے؟ ان باتوں پہ غور کرتے ہیں, ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ملک کی سیاست پر ہم بات کر رہے ہیں, جہاں ترین اور علیم خان گروپ نے فیصلہ کیا ہے کہ عثمان بزدار کی طرز حکمرانی انہیں قبول نہیں, اسی لیے وہ اکٹھے ہوئے ہیں اور ان کی تبدیلی انہیں مقصود ہے. یہ پیغام ہے. ہم کوشش کرتے ہیں اسحاق خاکوانی صاحب سے اور اون چودھری صاحب سے تفصیلی گفتگو ہو سکے, لیکن جیسے ہی ہمارا پروگرام شروع ہوا تو ایک اور اہم میٹنگ انہی گروپس کی شروع ہو چکی ہے, جو کہ کچھ مخصوص لوگوں کی ہے. اب وہ منقار زیر پر ہیں, ایسا کہہ لیں. ان کی چونچیں ان کے پروں میں چھپ گئی ہیں, لیکن وہ ایک میٹنگ شروع ہوگی تو انہوں نے معذرت کی کہ اس میٹنگ سے فری ہوتے ہیں تو بات کرتے ہیں. سوال یہ تھا ہمارا بریک سے پہلے کہ خان صاحب کے پاس کیا آپشنز ہیں کہ وہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد یا پارٹی کے اندر کھڑا گروپ جو کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی انہیں مقصود ہے, ان دونوں صورتحالوں سے کیسے خان صاحب نمٹ سکتے ہیں؟ کیا وہ میئرز لیں, کیا سیاسی حکمت عملی اختیار کریں کہ وہ اس دباؤ سے بچ جائیں؟ یہ سوال زیر بحث تھا. اور پھر میلسی جلسے پہ جانا ہے, شہباز گل صاحب کا ایک بڑا دلچسپ ٹویٹ ہے, اس پہ بھی جانا ہے. دیکھیں, خان صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی رہنماؤں کو دوبارہ اعتماد میں لیں, ان کا اعتماد جیتے. اگرچہ ایک مشکل کام ہے, رحمت پریم کا دھاگا مت توڑو جھٹکائے, ٹوٹے تو پھر جڑے نہ, اور جڑے تو گٹھ پڑ جائے. وہ اعتماد بحال کرنا یا ہونا بہت مشکل کام ہے.
لیکن کوشش کرنی چاہیے. دیکھیں چودھریوں کے ہاتھ آئے نا خان صاحب, اب خبر یہ ہے کہ بہادر آباد بھی جا رہے ہیں, نہیں اتحادیوں کو تو منا رہے ہیں, لیکن جو پارٹی کے اندر لوگ ہیں نہیں اس سے بہادر آباد جائیں یا بزدل آباد جائیں, اچھا اس سے فرق نہیں پڑتا. بات یہ ہے صحیح, اپنی پارٹی اپنی صفیں درست نہیں کر سکے, ان کو درست کرنے کی کوشش کر لیں. اور دوسری چیز اور ہو سکتی ہے, وہ کیا کہ وہ خود اسمبلیاں تحلیل کر دیں. شیخ صاحب نے, شیخ رشید صاحب نے حالیہ گفتگو میں اس کا اشارہ دیا تھا, اور ہم نے بھی پروگرام میں اس بابت تفصیل سے گفتگو کی تھی, لیکن خان صاحب کی سیاست کا بغور مطالعہ کیے جو آپ تو بہتر جانتے ہیں, لگتا نہیں ہے کہ خان صاحب اس لیے کہ پھر لوگوں کی کورٹ میں گیند ڈال دیں, مقابلہ کر لیں. دیکھیے آپ کو لگتا ہے خان صاحب ایسا فیصلہ لے سکتے ہیں؟ بھٹو صاحب فیصلہ نہیں کر سکے, بر وقت اگر انتخابات کا اعلان کر دیتے دوبارہ تو صورتحال وہ نہ ہوتی. اور اگر نواز شریف صاحب جو ہے, جب وہ یہ چل رہا تھا پاناما, اگر وہ استعفیٰ دے دیتے خود ہی اور کہتے کہ میں لوگوں کا سامنا کروں گا, وہ مقدمہ بھی ٹھس ہو جاتا. وہ بھی ڈٹے رہے, بھٹو صاحب بھی ڈٹے رہے, اب خان صاحب کا بھی یہ لگ رہا ہے. فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ جو حالی موالی کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں آپ ڈٹ کے رہیں کھڑے, پیچھے نہ ہٹے. ساری بات ان کی تو پھر سے مگر لگی رہتی ہے. لیڈر کو جس تاریخ پر جس کی نظر ہو, اس کو فیصلہ لینا ہوتا ہے. تو خان صاحب کے پاس ایک آپشن موجود ہے کہ وہ خود چیلنج قبول کر لیں اپوزیشن کا, اور کہیں کہ 3 ماہ 6 ماہ بعد الیکشن کرتے ہیں, آئیے الیکشن لڑتے ہیں. بڑا مقبول فیصلہ ہوگا یہ, اور بڑا جرأت مندانہ فیصلہ ہوگا. اس سے ایک صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے, ڈیفیوز ہو سکتی ہے اس وقت. آئیے جی آپ کو دکھاتے ہیں کہ معاون خصوصی جناب شہباز گل صاحب وہ کیا فرماتے ہیں. وہ تو دیکھیں نا کامران خان صاحب کا ٹویٹ آج آیا ہے, بلکہ تو ان کی اپنی آواز میں انہوں نے پیغام جاری کیا جی جی کہ جو خارجہ پالیسی کے محاذ پہ جو کچھ کیا ہے خان صاحب نے, یورپی یونین کو جس طرح للکار رہے ہیں, یہ بلا ضرورت ہے. میں سناتا ہوں آپ کو. وہ الگ بات ہے کہ آج ہی یورپی یونین کے پریزیڈنٹ کی جانب سے بھی اطلاع ملی پرائم منسٹر آفس سے کہ ان کے چیئرپرسن کا فون آیا تھا پریزیڈنٹ کا پاکستان کو, وزیر اعظم کو, اور کہا کہ یوکرین اور روس کے معاملے پر وہ ثالثی کردار ادا کریں. اس نقطے کو اٹھا کے بین الاقوامی صحافیوں نے یورپی یونین کو ٹیگ کیا, ٹویٹر پر پوچھا کہ کیا واقعی آپ نے ایسی بات کی ہے. البتہ ہمارے ہاں جو پرائم منسٹر آفس سے چیزیں سامنے اس میں یہی کہا گیا تھا. دیکھیے جو شامی صاحب اشارہ کریں کیا فرما رہے تھے جناب میلسی کے جلسے میں. یورپین یونین کے امبیسڈر نے خط لکھا پاکستان کو کہ آپ روس کے خلاف اس کے مخالف سٹیٹمنٹ دیں, اس کے خلاف ووٹ دیں. یورپین یونین کے امبیسڈر سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے ہندوستان کو بھی یہ خط لکھا تھا؟ یہ وہ پاکستان تھا جس نے یہ نیٹو کی مدد کی, جو وار آن ٹیرر تھی, ہم نے ان کا ساتھ دیا. 80,000 پاکستانیوں کی جانیں گئیں. یورپین یونین کے امبیسڈر سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا ہمارا شکریہ ادا کیا؟ ہندوستان نے جو کشمیر کا سٹیٹس ختم کیا, کیا آپ میں سے کسی نے ہندوستان سے کوئی رابطہ توڑا, کوئی تجارت بند کی؟ کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟ 2008 اور 2018 کے درمیان میں 400 ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان کے اوپر. تو ڈاکوؤں نے کیوں نہیں ان سے پوچھا؟ ان کو ڈر تھا کہ جس دن یہ کہیں گے کہ سر یہ کیا کر رہے ہیں آپ, یہ نہ کریں, وہ ان کی پراپرٹی ضبط کر لیں گے. جب سے عمران خان وزیر اعظم بنا کوئی ڈرون اٹیک ہوا ہے؟ کبھی کسی نے کوشش کی ڈرون اٹیک کرنے کی؟ میں پاکستان کی ایئر فورس کو کہوں گا کہ وہ ڈرون کو نیچے گرا دیں. ہم کسی کیمپ میں نہیں ہیں. ہم ان ملکوں کے ساتھ مل کے ایک دن کوشش کریں گے کہ جو یوکرین میں جنگ ہے یہ بند ہو. اچھا سر, ایک تو یہ کہ ڈرون اٹیک جب ہوتے تھے تو ظاہری بات ہے تب امریکہ کے قدم تھے افغانستان میں, کابل میں. اب تو کابل میں امریکہ نہیں. یہ جو خان صاحب جو ہیں یہ بلا ضرورت ہے اس وقت. یعنی جو خارجہ پالیسی ہے اس کی اپنی نزاکتیں ہوتی ہیں, اور اس خارجہ پالیسی کی نزاکتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ابھی ریسنٹلی ایک بڑا طویل خارجہ پالیسی کا ایک پیپر شائع کیا ہے کہ ہم معاذرائی نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ خارجہ پالیسی کو
اس طرح پبلک جلسوں کا موضوع نہیں بنانا چاہیے، یہ زیادہ بہتر بات ہوتی۔ اور دوسرا گل صاحب کیا فرما رہے ہیں وہ سنیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں شہباز گل صاحب کہ عدم اعتماد انٹرنیشنلی سپانسرڈ پلان ہے، تحریک عدم اعتماد اپوزیشن نہیں عالمی طاقتیں لا رہی ہیں، اور یہی نہیں اپوزیشن تو صرف کرائے کے بروکرز ہیں۔ یہ ان کا ٹویٹ ہے اور انفارچونیٹ ہے۔ اور انفارچونیٹ ہے۔ اب اس کا جواب بھی سنیے۔ اس کا جواب یہ کہ مان لیا بالفرض کہ یہ واقعی انٹرنیشنل طاقتیں لا رہی ہیں اور یہ آگے سے بروکر ہیں ان کے اپوزیشن والے، تو یہ پھر ترین صاحب اور علیم خان صاحب یہ تو پھر اپنی کمزوری کا احساس دلا رہے ہیں نا۔ اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں۔ نہیں، اس سے تو شہباز گل صاحب جو ہے نا، یہ ایک میسج دے رہے ہیں کہ ہم بہت کمزور ہو چکے ہیں، بہت کمزور ہو چکے اور ہمارے مخالف بہت طاقتور ہیں، بڑی بڑی طاقتیں ہمارے خلاف ہو چکی ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ان سے بات آگے بڑھائیں، جناب رفیق تارڑ صاحب آج سابق صدر پاکستان رفیق تارڑ کوئی 92 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ دیکھیں آج ان کا بہت بڑا جنازہ تھا، ان کی نماز جنازہ جامعہ اشرفیہ میں ادا کی گئی۔ حضرت مولانا فضل الرحیم مدد اللہ العالی انہوں نے نماز پڑھائی، اور انہوں نے نماز پڑھاتے ہوئے ایک بات کہی، انہوں نے کہا برسوں سے ان کو میں دیکھ رہا ہوں، ان سے تعارف ہے، ان کی رفاقت ہے۔ وہ خان صاحب دوبارہ ہیں، پہلے بات کر لیں۔ ان کی اب یہ بات ختم کر لیں۔ شریف ترین شخص تھے وہ پاکستان کی سیاست کے، بلا شبہ، اور اس شریف ترین شخص کو ان کا جو آج جو جنازے کی نماز میں لوگ شریک ہیں، مجھے اللہ کی طرف سے امید ہے، اللہ کی رحمت سے، کہ ان کی بھی مغفرت ہوگی اس وجہ سے کہ وہ اس جنازے میں آپ کا ان سے ایک تعلق رہا، اس پر بھی بات ان کا تعلق رہا، اور بہت بھلے آدمی خان صاحب کی ذرا بات دل بڑا دکھا ہوا ہے، ان کا تفصیلی ذکر کریں گے، کرتے ہیں آج اگر نہیں ہوا تو کل کریں گے۔ آج ہی کریں گے سر۔ خان صاحب ویلکم بیک سر، ایک بار پھر سے وہ بات ہو رہی تھی خان صاحب، عمران خان صاحب کی جو میلسی میں تقریر تھی بالخصوص خارجہ محاذ پہ جو انہوں نے چوکے چھکے وہاں لگائے، اس سے پاکستان کو یا پاکستان کے خارجہ امور کو کتنا کو فائدہ ہو سکتا ہے اور کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ ہمیں یہ علم ہے کہ سفارتکاری یہ مخصوص ہے جو بند کمروں میں کی جاتی ہے۔ سفارتکاری کی سب سے بدترین مقام، اگر بدترین سفارتکاری کرنی ہے تو عوامی جلسوں میں سفارتکاری کرنا ہوتا ہے۔ دنیا کی طاقتوں کو، دنیا کے دارالحکومتوں کو، لیڈران کو عوامی جلسوں میں مخاطب کرنا، پھر پاکستان کا جو سفارتی مقدمہ ہے وہ عوامی جلسوں میں سامنے رکھنا، اس کا کسی صورت میں بھی کوئی بھی دنیا کا سفارتکار جو ہے وہ اس کی حمایت نہیں کر سکتا، وہ اس کو اپروو نہیں کر سکتا۔ یقیناً یہ عمران خان صاحب کل جس جذبات میں تھے، جن جذبات میں تھے، یا ان کو کچھ مایوسی ہے یا وہ جھلاہٹ کا شکار ہیں، جس کے کہ ہر لحاظ سے اسباب نظر آ رہے ہیں، اور اس کی کیفیت کل ان میں نظر آئی تھی، لیکن اس موضوع پہ، اس موقع پہ انہوں نے سفارتکاری کے حوالے سے، یورپی یونین کے حوالے سے جو گفتگو کی وہ غیر موضوع تھی، بالکل غیر موضوع تھی۔ یورپی سفارتکاروں نے جو کچھ کیا تھا وہ بھی غیر موضوع تھی اور غلط بات کی تھی، انہوں نے ایسے نہیں ان کو کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے لیے فورم موجود ہیں۔ دفتر خارجہ میں ان سفارتکاروں کو بلا کے باقاعدہ اس پہ پاکستان پروٹیسٹ لانچ کر سکتا تھا، ان کو بلایا گیا تھا، ان کے سامنے پاکستان نے اپنا پوزیشن بھی رکھی تھی۔ یہ تمام طریقے جو اس حوالے سے جواب ہو سکتا تھا وہ کیا جانا تھا، لیکن سب سے جو اس سلسلے میں مشکل فیصلہ تھا کہ اس کو عوام میں لے جانا، عوامی جلسے میں یورپی یونین کو باقاعدہ للکارنا اور کہنا کہ آپ ہمیں اپنا غلام سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں۔ یقیناً یہ غیر موضوع بات ہے اس وقت بھی جب ہمارا معاشی دار و مدار اور ہمارا بہت بڑا انحصار یورپ اور امریکہ کے ساتھ ہے، یورپ مغرب ایک ہے، اور ہمارا جو ہے وہ ایک اتنا بڑا انحصار ہے کہ ہماری جو تمام ایکسپورٹس ہیں اس کا 70-80% جو ہے وہ ہم یورپ جاتا ہے۔ ہمارے اور کئی مختلف حوالوں سے یورپ کے ساتھ ہمارا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور اس ایسے ساتھی کے ساتھ یا ایسی اسٹیکس کے ساتھ جو ہماری سفارتی حوالے سے یورپ اور امریکہ کے ساتھ ہے، اس نازک ترین معاملے میں جہاں پر وہاں حساسیت بے پناہ ہے، ہمیں کم از کم اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ اس کی ہمیں ایک کاسٹ دے سکتی ہے، اور ہم افورڈ نہیں کر سکتے اس پوری صورتحال میں یورپ اور امریکہ کے ساتھ کھلی لڑائی۔ بالکل، بہت شکریہ آپ کے مختصر مگر جامع۔ کامران خان نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات کر دی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، یہ انداز جو ہے نا یہ غیر ضروری چیز تھی، یہ اس وقت کوئی ضرورت نہیں تھی ہمیں اس طرح کی گفتگو کرنے کی، اور آپ ان سفیروں کو کی سرزنش کرتے، ان کو خارجہ دفتر خارجہ میں بلاتے، لیکن اس وقت جس احتیاط کا تقاضا ہے کہ ایک پھونک پھونک کے قدم رکھا جائے، پاکستان $16 بلین کی اس کی ایکسپورٹس ہیں یورپ کو اور امریکہ کو، اور ظاہر ہے ہم اپنی مرضی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم
جو چیز وہ کہیں وہی کرنی ہے, ہمیں اپنے مفاد میں کام کرنا ہے. لیکن اس طرح کی گفتگو, اس طرح کی للکار, اس طرح کی جو پبلک ڈپلومیسی ہے, وہ اس کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا انفارچونیٹلی. نہیں, پھر خان صاحب نے جس طرح سے اپوزیشن کے رہنماؤں کو مخاطب کیا اس پر بڑا رد عمل آیا ہے. اب وزیر اعظم ہے خان صاحب, یہ بات سمجھیں. وہ نہیں, پھر دوسری بات یہ کہ سر کچھ ایسے لوگ جو نیوٹرل ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی ریاست مدینہ کی بنیادی اخلاقیات, مدینہ ریاست تو اپنی جگہ ہے. آپ اگر نارمل جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس میں بھی گنجائش نہیں ہے. وزیر اعظم کا ایک منصب ہے, اس کو اپنی عزت کرانی چاہیے, دوسروں کی کرنی چاہیے. ایک اور ابھی پروگرام کے دوران خبر آئی کہ جو آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ پنجاب میں تبدیلی کی صورت میں خان صاحب شاید صورتحال کو روک لیں, تو یہ خبر یہ بھی ابھی آئی ہے تازہ, تصدیق اس کے نہیں ہو سکتی, کہ خان صاحب ڈٹ کے ہیں کہ نہیں جی بزدار صاحب کہیں نہیں جا رہے. دیکھیں نا, اب جو بھی ہے معاملہ جو ہے, ریت تو ہاتھ سے نکل رہی ہے آہستہ آہستہ. اب وقت ہے جی, اب کل کرتے ہیں پھر بات, کیونکہ ہم نے طارق صاحب کے ایک انٹرویو کیا تفصیلی, میرا ان سے تعلق بالکل وہ رہتا بڑا محبت کا قریبی تعلق رہا. شام صاحب آپ کو یاد ہوگا, ان کی مغفرت فرمائے. شام صاحب کو یاد ہوگا ہم نے ان کے ساتھ ایک تفصیلی نشست بھی کی تھی, انٹرویو اس کیا کے تھا, کچھ حصے بھی نکالیں گے. کیسے تہمتیں نہیں لگی, کیسے الزام نہیں لگے, کیا یہ بے شرم سیاست جو ہے اس نے کیا باتیں نہیں بنائی. آج تو دیکھیں نا, وہ مولانا فضل الرحیم نے کہا کہ وہ مجاہد ختم نبوت تھے, اور ختم نبوت میں بڑی ان کو دلچسپی رہی. کل پھر کرتے ہیں. اور آج علماء پاکستان بھر سے 1700 علماء جو ہیں وہ ختم نبوت کانفرنس کے لیے لاہور میں جمع ہیں. سارے ان کے جنازے میں شریک. کل سر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات بلند کرے, آمین. ان کے بچوں کو, ان کے اہل خانہ کو. ایک ناظرین یہاں پر پروگرام میں ایک بریک. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.